سکتے اس کی بیٹی ہے یہ, اور ماں کی بھی شکل پہچانتے تھے وہ کہ تیری ماں بھی پورا بد کردار عورت ہی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ, تو ماں کا بھی چہرہ کھولا ہوا تھا اور خود کا بھی ان کا چہرہ واضح تھا, مگر حجاب میں تھی وہ, کیوں اللہ کہہ رہے حجاب کیا تھا انہوں نے, اور انہی کا حجاب تو ہم سمجھ رہے ہیں, اور ان کے حجاب کی وجہ سے اللہ کہتا ہے وہی پورا جو میں نے حجاب پورا لیکچر دیا ایگزیکٹلی وہ حجاب حضرت مریم کا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا اذ قالت الملائکۃ یا ان اللہ اصطفیٰ کی, بے شک اللہ نے تجھے چن لیا, وطہرک کی, تیری طہارت کر دی, واصطفیٰ کی, اور چن لیا, علی نساء العالمین, تمام جہان کی عورتوں کے اوپر. یہ وہ عورت ہے, یہ وہ مومنہ ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ اگزامپل دی, جب وہ اپنی قوم کے سامنے آئی تو سب پہچان گئے, کوئی بھی نہیں تھا کہ یہ برقعے میں چھپی ہوئی جا رہی, کو پتہ ہی چل رہا کون جا رہا ہے. یہ صرف آنکھوں سے نہیں پہچان سکتے, آپ بلیو کریں. اگر میں صرف آنکھیں دکھاؤں, اپنی آنکھیں دوں تو پتہ نہیں لگے لڑکی لڑکا, یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ ضروری ہے کہ چہرہ واضح ہونا چاہیے. تو یہ ایک مثال ہمیں پتہ چلی. دوسرا, بات چیت کرنے کی اجازت ہے آپس میں مرد عورت کو. یہ دیکھیے القصص 28:22 ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اور جب اس موسیٰ نے مدین سے ملنے کی توجہ کی, کہا ان قریب یہ کہ میرے رب میری ہدایت کرے برابر راستے کی. اور جب وہ مدین کے پانی کی جگہ پر وارد ہوا اور لوگوں میں سے ایک امت کو اس کے اوپر پایا جو پانی پلا رہے تھے, اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے مویشیوں کو روکے ہوئے تھیں. اس نے کہا تم دونوں کو کیا بات ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چروائے نہ پلا لیں, اور ہمارے باپ بہت بوڑھا ہے. اب اس میں 2-3 باتیں دیکھیں آپ, کہ ایک موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, اور وہ ایک پانی کے ایک ایسی جگہ پہنچے جائے, ایک امت جو ہے پانی پلا رہی ہے چروائے. وہاں 2 خواتین 2 بہنیں یہ تھیں, بہنیں ہیں قرآن میں تو ویسے 2 بہنیں کھڑی ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کو دیکھا, جا کے اپروچ کر لیا. آپ کے اپروچ میں حجاب تھا موسیٰ علیہ السلام کے, اور وہ حجاب میں کھڑی ہوئی ہیں, وہ بھی حجاب میں, چہرے واضح ہیں, پہچان گئے 2 لڑکیاں, اور کیسے کھڑی ہیں, ان کے ساتھ کوئی مرد نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے جا کے یہ نہیں کہا کہ بھائی کیا, انہوں نے پوچھا کیا خیریت ہے, اس طرح کا سوال خطاب کیا. تو انہوں نے کہا ہمارے باپ بوڑھے ہیں, ہم انتظار کریں کہ یہ پہلے لوگ پلا لیں تاکہ جگہ بن جائے, بعد میں ہم عورتیں جو دونوں جا کے اپنے جانوروں کو مویشی کو پانی پلا لیں. اس سے ہمیں 2-3 باتیں چلتی ہیں کہ عورتیں, اگر کوئی باپ بیمار ہو یا باپ بوڑھا ہو یا کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے تو عورتیں باہر جا کے سیم کام کر سکتی ہیں جو مرد کرتے ہیں مجبوری کی حالت میں, پرابلمز میں, لیکن حجاب کے ساتھ. اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حجاب پردے کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام نے متا کے بات کر لی ان سے. انہوں نے کوئی یہ پوچھا خیر کیا بات ہے, کوئی اس میں پوچھ سکتا ہے آدمی, یعنی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ, مگر حجاب اور نیک نیتی سے کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس آدمی کا, کیونکہ یہاں پر تو ہر چیز غلط سمجھی جا رہی ہے نا. تو بتانے کا اس پرنسپل ہے کہ یہ ایک طریقہ, اس ایگزامپل ہمارے سامنے آیات میں ایک حدیث, ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, کہ انہوں نے جا کے بات کی حجاب میں, یعنی پردے کے پیچھے 2 بہنوں سے, اور ان کی ہیلپ آؤٹ کی جو بھی. تو یہ کر سکتے ہیں آپ. یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا, جو پہچان گئے وہ 2 عورتیں. دوسرا چہرہ, سب چہرہ کھلا ہونا ضروری ہے. سورہ نساء 4 اس کی 3 آیت, یہ تو بہت ضروری ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اس کے نیچے الاحزاب ہے 33, اس کی 52 آیت ہے. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور اگر تمہیں خوف ہے یہ کہ تم یتیموں میں قسط نہ کر سکو گے
پس جو عورتیں سے تمہارے لیے طیب ہیں ان سے نکاح کر لو، 2 اور 3 اور 4. پس اگر تمہیں خوف ہے یہ کہ تم عدل نہ کر سکو گے پس ایک سے یا جو تمہارے دیانت کی ملکیت ہیں نکاح کرو. وہ زیادہ چھوٹا پن ہوگا یہ کہ تم کنبہ پروری نہ کرو. نیچے اس کے بعد دوسری عورتوں سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ایک یہ آیت ہے. اس کے بعد یعنی کچھ عورتوں کا ذکر ہے، اس سے یعنی سورہ عذاب 33 کی 51 میں اور 50 میں کچھ عورتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد دوسری عورتوں سے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جو بتا دی اوپر جو عورتیں بتائی ہیں کہ ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، نبی سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، یعنی 51 اور 50 میں. تو اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے دوسری عورتوں سے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ یہ کہ تم دوسری ازواج سے تم تبدیل کر لو اگرچہ تمہیں ان کا حسن بہت عجیب لگے. عربی میں حسن ہننا، سوائے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، اور بے شک اللہ ہر شے کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. اللہ کے قانون کے خلاف جاؤ گے تو پھنسو گے. اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ آپ لڑکیوں سے نکاح جب کریں جو آپ کو اچھی لگیں، اور یہاں نبی سے خطاب ہے جن کا آپ کو حسن اچھا لگے. یعنی یہ 2 چیزیں یاد رکھیں کہ چہرہ واضح ہوگا تو آپ شادی کریں گے نا بھائی. جب چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا تو کس طرح شادی کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ آیت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں غلط کانسیپٹ بیٹھا کہ چہرہ چھپا لو، صرف آنکھیں دکھا رہے ہیں، آنکھیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. چہرہ واضح ہونا چاہیے. تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چہرہ دیکھے آپ. تو میں یہاں ختم کرتا ہوں لیکچر. بس پوائنٹس اس میں ہمارے مردوں کے زیادہ پوائنٹس نہیں تھے. وہ یہ مردوں کا حجاب یہ ہے، مین تو عورتوں کا تھا. اپنے آپ کو اپنی بصارت سے نیچے رکھیں، اپنے فروج اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں کھانے کے لیے دعوت نہ دی جائے. حدیث یا کسی واقعے کے لیے انسیت نہ دکھائیں ایک دوسرے کے. یا جب بھی تم میں سے عورت سے کوئی متع کے لیے سوال کرے تو حجاب پردے کے پیچھے سوال کرے. یہ مین تھا حجاب کے لیکچر جو مرد عورتوں کا دونوں برابر ہو گیا ہے. اور اس میں ختم کرتے ہوئے میں پھر ایک بات دفعہ کر دوں، جو ہمارا اس پورے لیکچر کا مین مقصد یہ کہ ہمیں ایسا حجاب کرنا ہے لوگوں سے کہ اللہ آپ سے کلام کرے. یہ مت بھولیں، اللہ آپ سے کلام کرے. اور اللہ جب تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ آپ وہ حجاب کی پوری کنڈیشن نہ پوری کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے لیکچر میں آیت میں بیان کی ہیں. جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو انالائز کیا ہے. وہ ضروری ہے کہ وہ آپ کو حجاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے آپ سے کلام کرے. جیسے کہ اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے تم عورتوں سے جب بات کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. وہ حجاب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں ختم ہوں. جو کوشچنس کرنا چاہتے ہیں ان کے سوال کر لیں. اچھا خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں جناب محمد شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا چلوں. یہاں پہ میرے سیدھے ہاتھ پہ جو مائک رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں جو اس موضوع پہ ابھی تک جو ڈسکس ہوا، پلیز خیال رکھیے گا اس بات کا کہ جو ابھی تک ڈسکس ہوا اس کے اوپر سوال کیا جائے. لیڈیز کو پہلے چانس دیا جائے گا. جن کے جو سوالات ہیں وہ ادھر آ جائیے اور کیو بنا لیں. اور اگر کوئی لیڈیز اب سوال نہیں کرنا چاہتی تو پھر مرد حضرات سے پھر میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. تو سب سے پہلے لیڈیز حضرات آپ آ جائیے. اچھا، اور خیال رکھیے سوال مختصر اور ٹو دا پوائنٹ. میرا نام ندیمہ ہے. جی ذرا اونچا بولیں. میرا نام ندیمہ ہے. میں شیخ صاحب سے کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں جو مزید وضاحت چاہتے ہیں. اگر عورت سر سے لے کر پاؤں تک زینت ہے تو سر ڈھکنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ اسی کا حصہ ہے جو خواتین بال کٹواتی ہیں اور سر سے دوپٹے اتار دیتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ اصل میں یہ ہمارے معاشرے میں یہ چلا آ رہا ہے کہ بھئی کہ سر جو ہے رسپیکٹ کی نشانی ہے. یعنی مرد تک میں نے بتایا مرد بھی سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں یا عرب میں وہ بہت چیزیں پہنتے ہیں. لیکن میں نے کہا تھا کلچر کو اور ریلیجن کو سپریٹ کریں. اگر آپ سرد ملک میں رہیں گے تو مرد بھی اپنے سر ڈھاکے ہوئے ہیڈ سے ڈھاک رہوں گا یا کسی نہ کسی چیز سے سردی نہ لگ جائے. اور اسی طرح عورتیں بھی ڈیزرٹ میں کیا ہوتا ہے، ڈیزرٹ میں وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جو ایک سائڈ میں ایک مردوں کے وہ ہوتا ہے
وہ ڈیزرٹ میں دھول اڑتی ہے اس سے وہ ایک ٹریڈیشن چلا رہا. اب تو خیر گاڑیاں ہیں, ٹیکسی ہیں اور جناب ایئر کنڈیشن, لیکن وہ ایک ٹریڈیشنلی وہ کپڑے. آپ کا سوال یہ کہ عورت سر کیوں نہ ڈھاکے, یہ سوال ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ ظاہرہ زینت میں نے کہا جو ظاہرہ یا آبویس زینت ہے عورت کی, وہ چہرہ ہے, وہ بال ہیں سر کے, یعنی سر کے بال ہیں, اور ہاتھ کونیوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک, یہ آبویس زینت ہے, ظاہرہ زینت ہے. آپ اس کو کھول سکتے ہیں, اس سے کسی آدمی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یعنی چھپی ہوئی زینت کو اگر ایڑی مار کے نہ چلے, ٹانگ مار کے نہ چلے, کہ اس کی چھپی ہوئی زینت نمایاں نہ ہو جائے. تو اگر فرض کریے ہم ایسے لے لیں کہ اگر یہ چھپی ہوئی زینت ہے, یہ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ چھپی ہوئی زینت ہے, اس کو چھپانا چاہیے. تو اگر میں ایک لڑکی اگر فرض کیجیے چھپائے ہوئے بال اور چال وہ چلے, ایڑی مار کے چلے, تو اس کے بال نمایاں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کیونکہ اس کے اللہ کہہ رہا ہے جو مخفی زینت ہے, جو چھپی ہوئی زینت ہے, وہ ایڑی مار کے چل رہی ہے, ٹانگ کو مارنے سے نمایاں ہوتی ہے. تو بال تو نمایاں نہیں ہوں گے. اور بال کو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, حج پہ جائے عمرے پہ, تو وہ تو بال کاٹ دیں گے, اور کاٹ لینا چاہیے. تو وہ ایک زینت ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کہا. چہرہ بھی زینت ہے چہرہ. اب آپ کے چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے. تو اللہ نے کچھ نمایاں رکھا ہے, چہرے کو نمایاں رکھا ہے, آنکھوں کو نمایاں رکھا ہے, بالوں کو نمایاں رکھا ہے. تو اس میں کیا ضروری ہے کہ آپ سر ڈھاکے. لیکن اگر کوئی فرض کریے کسی کو ایک عادت بچپن سے پڑی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد سر ڈھاک لیتی ہے, تو اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیوں ڈھاک رہی ہیں, ڈھاک لیں, آپ ڈھانپ لیں. لیکن آپ اس کو قرآن کا لا نہ بنائیں. اللہ کا لا نہیں, آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے. اور سر کے بال کٹوا دینا. بال تو لمبے کیوں کرے ہوئے؟ سوال یہ کہ بال, اچھا انہوں نے کہا بال کٹوانے کا ایک سوال ہے. میں کہتا ہوں ابھی میں نے بائبل میں پڑھا تھا, بال لمبے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے. بال کٹوانا تو یہ سمجھ لیے حج عمرے پہ جب جاتے ہیں تو یا تو گنجے ہو جائیں, ہے نا وہاں جانے کی. تو وہاں پر ظاہری بات ہے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاؤں سپوز, اور میں جا کے وہاں گنجا ہو جاؤں, بیوی کو بھی گنجا کرا دوں, اگر وہ کی ویلا آیت پر عمل کرتی ہو جاتی ہے فرض کریں, تو 1 سال بعد دوبارہ حج آ گیا, مجھے اللہ نے استطاعت دی, میں دوبارہ چلے جاؤں, تو آپ کیا سمجھتے ہو اس عورت کے کتنے بڑے ہوں گے بال؟ میرے جتنے ہیں. اس وقت جتنے میرے بال ہیں, 1 سال بعد ایک لڑکے اگر میں گنجا ہو جاؤں اور 8 مہینے بعد پھر دوبارہ مجھے حج پہ جانا ہو, تو میرے بال اتنے ہوں گے نا, پھر دوبارہ اتنے ہو جائیں گے. تو اگر ہر سال میں جا رہا ہوں حج پہ, میاں بیوی جا رہے ہیں, تو کبھی عورت کے لمبے بال ہو ہی نہیں سکتے. آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اس صورت میں کیا عورتیں کام کرنے کے لیے جا سکتی ہیں؟ ہاں, عورتوں کو یہ پوچھ رہی ہے, سوال یہ ہے کہ عورتیں کیا باہر کام کر سکتی ہیں. سورہ قصص 28 اس کی 22 و 23. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امہ من النساء يسقون من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياع وابونا شيخ كبير. اور جب اس موسیٰ نے مدین سے ملنے کی توجہ کی کہ ان قریب یہ کہ میرا رب میری ہدایت کرے اور برابر راستے کی, اور جب وہ مدین کے پانی کی جگہ پر وارد ہوا اور لوگوں میں سے ایک امت کو اس کے اوپر پایا جو پانی پلا رہے تھے, اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے مویشیوں کو روکے ہوئے تھیں. انہوں نے کہا, موسیٰ السلام نے کہا تم دونوں کو کیا بات ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چروائے ہٹا لیں, اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. اچھا, اس آیت میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ السلام کا زمانے کا ذکر ہے, اور ایک ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پر مویشی لائن لگائے پانی پلانے کے لیے, اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. وہاں 2 عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں سیم کام کرنے کے لیے, وہ سیم کام کرنے کے لیے وہاں کھڑی ہوئی ہیں کہ جب وہ مویشی پلا رہے ہیں تو وہ بعد میں وہ بھی پلائیں گے. دیٹ مینس لیڈیز کین ڈو ایگزیکٹلی دا سیم ورک وٹ مین آر ڈوئنگ. مگر انہوں نے جب موسیٰ السلام نے جا کے پوچھا کیا بات ہے تم ایسا کیوں کر رہی, تو کہنا ہمارے ابا جو ہیں شیخ کبیر ہیں, بوڑھے ہیں ابا. تو کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ پرابلم میں آ جائے یا شوہر پرابلم میں آ جائے, کوئی کنڈیشن آ جائے, تو آپ کام کر سکتی ہے گھر چلانے کے لیے. کوئی پرابلم آ جائے, جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے موسیٰ السلام نے پوچھا بھائی آپ کو دونوں کیوں کس طرح یہاں کیسے کام باہر کھڑے, تو انہوں نے کہا ہمارے ابا جو ہیں شیخ کبیر ہیں, بوڑھے ہیں,
اس لیے ایک طرح سے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں ضرورت کے تحت. اننیسیسری اگر ان کا ہسبینڈ کیئر ٹیکر ہے یا کسی کیئر ٹیکر میں وہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یتامہ کو کہا ہے، عورتیں یتامہ کو کہا ہے، ان کا وہ دو، یعنی عورتوں کو بیواؤں کو وہ بس اتنا جگہ ان کو اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہا ہے، چاہے وہ نکاح میں نہیں بھی ہیں عورتیں، ان کی آپ رزق سے رزق پہنچائیں ان کو. تو عورتوں کو کیئر ٹیکر کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے ہر زمانے میں، لیکن پھر بھی اگر ان کو پرابلم آ رہی ہے تو وہ ضرورت کے تحت باہر کام کر سکتی ہیں. ایک سوال ہے، 5 کی 6 آیت ہے. آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو سے جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے کھلے رکھے جا سکتے ہیں. کیا ہم نماز میں سر کو نہ ڈھانکیں؟ کیا ایسی کوئی آیت قرآن میں موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ نماز میں عورتیں سر پر دوپٹہ ضرور لیں؟ اچھا، سوال دیکھیے ایسا کیا جا رہا ہے کوئی آیت ایسی بتائی جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ عورتیں سر نہ ڈھانکے. اگر میں پوچھوں کوئی آیت یہ بتا دے کہ سر ڈھانکنے کی کون سی آیت ہے، وہ نہیں ملے گی. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایسی آیت بتائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ سر نہ ڈھانکیں وہ عورتیں. تو میں پوچھتا ہوں کون سی ایسی آیت میں لکھا ہے کہ عورتیں سر ڈھانک کے نماز پڑھیں یا مرد ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں؟ ایسی آیت تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کلچر جو ہوتا ہے کہ اگر آپ کمفرٹیبل بچپن سے عادی ہو گئے ہیں کہ سر پہ جیسے آپ نے دیکھیے میں نے جیسے یہ رکھ لیا، اور سر بیسیکلی ہے عقل کی نشانی، تو میں نے یہ ڈھانک لیا کہ اللہ کی عقل کے آگے میری عقل بیکار ہو گئی، تو صحیح ہے ڈھانک لے آپ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اپنے شوہر کو محکوم دکھانے کے لیے بائبل میں لکھا ہے اپنے شوہر کو بتاؤ کہ میں بے وقوف ہوں حالانکہ ہوں عقل مند، کیوں سر تو ریپرزینٹ کر رہا ہے عقل مندی کو. بائبل میں لکھا ہے کہ محکوم ہونے کی دکھاؤ، اپنے شوہر کو بنا کے دکھاؤ کہ میں محکوم ہونے کی نشانی ہے وہ سر ڈھانکنا. یعنی اگر آپ سر پہ ڈھانک رہے ہیں تو یہ شو کر رہے ہیں جیسے ہم محکوم ہیں. تو اللہ کے سامنے اگر ایک آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ میں ٹوپی پہن لوں یا میں دوپٹہ پہن لوں، عورت پہنتی ہے، محکوم ہونے کی بائبل کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے میں زیادہ رسپیکٹفل محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ بال چھپانے سے شاید اللہ تعالیٰ زیادہ میری رسپیکٹ قبول کر رہے تو پہن لے. لیکن قانون نہیں ہے، اللہ کی آیت میں کوئی لا نہیں ہے کہ سر ڈھانک پہ تو نماز. بائبل میں لکھا ہوا ہے البتہ کہ اگر وہ نبوت کرتی ہے تو سر ڈھانپ لے. تو کرسچن نن، ہر کرسچن نن وہ اپنا سر ڈھانکے بھی ہے، اور مومن عورتیں گاؤن پہنی گی. تو سر کا ڈھانکنے کا وہاں سے آ رہا ہے. گاؤن پہن لینا کوئی وہ تو پہننا ہے ہر عورت ایمان والی مومن عورت نے، لیکن سر ڈھانکنا جو وہ کرسچن سسٹر پہنتی سی بھی تسا ہے سر ڈھانکتی ہے. تو اگر پہچان دیکھا جائے کہ مومن عورت جو ہے وہ گاؤن پہنی بھی ہوگی اور جو سر ڈھانکی وہ کرسچن کو فالو کر رہی ہے. بائبل میں سر ڈھانک لو، بس صرف سر ڈھانک لو، صرف ان کا پردہ ہی صرف سر کا ہے. لاسٹ، خواتین صرف گھروں میں نماز پڑھیں یا وہ مساجد میں بھی جا سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی کہ نماز جو ہے عورتیں گھر میں پڑھیں یا مسجد میں بھی جا سکتی ہیں. اب دیکھیے مسجد حرام میں نماز میں عورتیں نہیں پڑھ رہی، وہاں مسجد حرام جو اللہ کا گھر ہے جہاں سے پوری دنیا کی مساجدیں بن رہی ہیں اس کی نقل میں، تو وہاں پڑھ سکتی ہے مسجد حرام میں. تو ہر مسجد میں عورتیں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، بشرطے کہ انہوں نے وہاں پر انتظام ایسا کیا. جیسے ہماری نماز کا انتظام سیپریٹ ہے، ہماری مرد عورتیں ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، سیپریٹ پڑھ رہے ہیں. لیکن حج میں کیا ہے کہ حج میں ایک خاص جگہ انتظام کیا ہوا ہے، مسجد حرام میں وہاں پر ایک خاص علاقہ بنا دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا عورتوں کو، وہاں جا کے وہ نماز پڑھیں عام طور پہ. لیکن میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ طواف کر رہا تھا فرض کریے، اور جناب ایک دم نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اتنا آگے پیچھے آدمی ہوتا ہے، میں اس جگہ تک نہیں لے جا سکتا اپنی وائف کو، یا وہ میری وائف وہاں نہیں پہنچ سکتی. ایک دم اذان ہو گئے، لوگ کھڑے ہو گئے، تو وہ مجبوراً وہاں بیچ میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہے مردوں کے ساتھ بھی. اچھا، انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ جو حجاب کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کرام کرتا ہے، یا حجاب کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں کس کانٹیکٹ، اس سلسلے میں کچھ آیات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں کچھ اور آیتیں بتائی جائیں. وہ ایک تو سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 سورت ہے، اس کی 45 اور 46 آیت ہے. آپ لوگ جو لوگ قرآن یہاں سے دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، یا لکھنا چاہیں وہ لکھ بھی لیں. سورہ بنی اسرائیل یا اسرا، اس کے دو نام ہیں، اسرا 17 سورت ہے، اس کی 45 اور 46. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. اور جب تو قرآن خاص پڑھائی پڑھتا ہے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم مستور چھپا ہوا حجاب پردہ بنا دیتے اور ہم ان کے دلوں پر روک بنا دیتے ہیں یہ کہ وہ اسے سمجھ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب تو اپنے رب کے واحد ہونے کا اس قرآن میں ذکر کرتے ہو تو وہ اپنی پیٹھوں پر پھرتے ہوئے فرار ہو جاتے. اس آیت میں حجاب لفظ آیا ہے. دیکھیے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ جب تو قرآن پڑھتا ہے جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آج بھی جب بھی قرآن کا تلاوت ہوتی ہے پڑھا جاتا ہے تو اللہ کہا جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ ان لوگوں کے اور پڑھنے والے کے درمیان ایک اللہ حجاب ڈال دیتا ہے مستور چھپا ہوا اور اس لیے ڈال دیتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے. تو اس کے معنی ہے کہ حجاب ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے نفسیاتی بیریئر ہے جو اللہ تعالیٰ حجاب میں ڈال رہا ہے جو قرآن لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا جو آخرت پہ یہ ایمان نہیں رکھ رہے کہ ان کو آخرت پہ جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. تو ایک چھپا ہوا ایک حجاب ڈالا جو ہمیں نظر نہیں آتا بظاہر میں پڑھ رہا ہوں قرآن ایسا لگ رہا ہے سب سن رہے ہیں لیکن نہیں اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اللہ حجاب چھپا ہوا ڈال دیتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ایک تو یہ آیت پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چھپا ہوا پردہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تاکہ وہ قرآن سمجھ ہی نہ سکے. پرپس بھی اس کا یہی کہ وہ سمجھ نہ سکے کیوں آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور وہ حجاب قرآن کا لفظ ہے عربی میں چھپا ہوا. دوسرا ایک اور جگہ میں بتاتا ہوں فصلت 41 سورت ہے اس کی 5 آیت فصلت 41 سورت 5 آیت وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں روک ہے اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب پردہ ہے بس تم عمل کرو بے شک ہم عمل کرتے ہیں. یہاں وہ بہینے کا حجاب یہاں بھی حجاب ہے. اب مجھے بتائیے کون سا حجاب ہے سائیکولوجیکل حجاب آ رہا ہے نا. اگر آپ فزیکل حجاب لے گئے تو اس کے معنی جو عورتیں کور کی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ آیت پہ پڑھ رہا ہوں تو اس کے معنی ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم حجاب میں ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں روک ہے اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان جو قرآن پڑھ رہا ہے حجاب ہے پردہ ہے. وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں جو اللہ نے حجاب ڈالا بس تو عمل کر بے شک ہم عمل کرتے ہیں وہ حجاب ہے. اور یہ ایک اور آخری آیت میں پڑھتا ہوں حجاب کی جہاں آئی ہے حجاب تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ جو میں نے نفسیاتی پہلو بتایا کتنا زیادہ وہ آتا ہے قرآن میں. المطففین 83 سورت ہے اس کی 13 14 15 اور 16 اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے قلوب پر زنگ ہے بسبب جو کچھ انہوں نے کہا ہرگز نہیں بے شک وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب پردے کیے ہوئے ہوں گے. اللہ سے پردہ کیا ہوا انہوں نے اللہ سے پردہ اپنے جانے میں کیا ہوا ہے اس دن پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے. دوبارہ پڑھ دوں ہرگز نہیں بلکہ ان کے قلوب پر زنگ ہے بسبب جو کچھ انہوں نے کہا ہرگز نہیں بے شک وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب پردہ کیے ہوئے ہوں گے. تو یہ حجاب جو ہے یہ کون سا حجاب ہے یہ بھی نفسیاتی طور پہ
تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں قرآن میں زیادہ تر جو آیات ہیں وہ آئی ہیں نفسیاتی طور پہ. کپڑے تو ویسے ہم پہنے کا نا پیدا ہوتے ہی کپڑے پہنائے جا رہے ہیں بچے کو کپڑے پہننا. اصل ہے نفسیات ہماری, نفسیات میں بیریئرز کرنا, نفسیات پہ حجاب لانا, یعنی لوگوں کی باتوں پہ سٹاپ لگا دینا. ہر بات لوگوں کی صحیح نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے, انسان غلطی کر سکتا. آیات سے پہچاننا, آیات اللہ کی بات کو اپنے ذہن میں رکھنا, لوگوں سے حجاب کرنا, اللہ کی بات کو سمجھنا. ہم اللہ سے حجاب کیے ہوئے, اللہ کہہ رہے لوگ ان کے دلوں میں زنگ ہے, اس دن وہ اللہ سے حجاب کر رہے ہیں, اور وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے جس کے تو میں دعوت دے رہا ہوں. جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ان کے دل میں اللہ حجاب ڈال رہا ہے چھپا ہوا, جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, مستور حجاب, پردہ. تو زیادہ تر حجاب جو ہے قرآن مجید میں نفسیاتی طور پہ زیادہ تر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے لفظ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کو نفسیاتی حجاب کرے گی تو بعد میں فزیکل آٹومیٹک ہے, لیکن اگر نفسیاتی حجاب نہیں ہے تو کپڑے خالے جتنے بھی پہن لیں. وہی میں کہہ رہا ہوں ڈگری اللہ تعالیٰ سے جب تک نہیں ملے تو عورتیں بھی حجاب کا خیال رکھیں. یہ 3 شکریہ. جس طرح ہمیں لیکچر سے پتہ چلا ہے کہ عورتوں کو بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے, تو کیا ہم عورتیں سونا, چاندی اور موتیوں کے زیور پہن سکتے ہیں؟ اچھا جی دیکھیے, لیکچر میں تھا کہ آپ بناؤ سنگار نہیں کریں. بناؤ سنگار تو منع ہے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ بناؤ سنگار میں جناب پل کے بنانے آ جائے گا, لپسٹک آ جائے گی, اور میک اپ آ جائے گا, پتہ نہیں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن اب سونے کی عورتیں سونا پہنتی, زیور پہنتی نہیں پہنتی, چین ہے, نیکلسز ہیں, کانوں میں ہے, ناک میں ہے, کڑے ہیں, بہت ساری جگہ پہنتی ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو سونا چاندی کو اللہ تعالیٰ نے, میں نے پڑھی تھی پہلی آیت پڑھی تھی, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ, سورۃ آل عمران 3 کی 14 آیت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ مِنَ الْمُنْقَطِرَةِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. سونا اور چاندی کے ڈھیر جو ہے ہر مرد عورت کے لیے زینت ہے. یہ تو آپ کو میں پڑھ چکا ہوں آیت. تو آپ کو پتہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سونے کو زینت بنایا گیا ہے. سونا جو ہے زینت ہے. تو اللہ نے جب زینت بنایا تو اس کو آپ چاہیں گے اپنے پاس, اگر پہننا چاہیں تو پہن بھی سکتے ہیں. اب وہ انہوں نے پوچھا پہن سکتے ہیں, وہ کوئی میک اپ تھوڑی ہے, وہ کوئی بناؤ سنگارتی ہو تو سونا پہن رہا ہے, سونا زینت ہے. تو سورہ اعراف 7 کی 33 آیت ہے, اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَتَ اللَّهِ, کہو کہ کون حرام کر رہا ہے اللہ کی زینت کو, جو اللہ التی اخرج لعبادی, جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے, وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ, اور طیب رزق سے طیب چیزیں. تو زینت, سونا کیونکہ زینت ہے اور چاندی اور زینت اللہ نے خود بنایا ہے, تو اس کو کون حرام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَتَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ, اپنے بندوں کے لیے جو اللہ نے زینت سونے کو اور چاندی کہا ہوا ہے, جو اللہ نے نکالے لوگوں کے لیے, تو اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مردوں کو کہہ منع کر دیا کہ مرد نہیں پہن سکتے. اگر کسی مرد کو شوق ہے پہن سکتا ہے, عورتیں تو پہنے ہی پہنے, لیکن مرد نہیں پہن سکتے. صحابہ آپ نہ پہنے, کیوں نہیں پہنے؟ پہن لیں اگر پہننے وہ چیز ہے, مجھے شوق نہیں, میں نہیں پہن رہا. لیکن ایک اور بتاؤں, پہننے کا لفظ آیا, پہننے کا, سورہ النحل 16 سورت ہے جن کا خاص لفظ پہننا ہے نا, النحل 16 اور اس کی یہ 14 آیت 14, سورہ النحل 16 اور 14 آیت, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, اور وہی ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو, لِتَأْكُلُوا مِنْهُ, تم اس میں سے کھاتے ہو, لَحْمًا طَرِيًّا, تازہ گوشت, یعنی مچھلی وہ والی جو کھائیں جو تازہ ہو, نہیں تازہ مچھی والا آتا ہے, تازہ مچھی, تو کہہ رہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, یعنی گوشت ایسا کھائیں جو تازہ ہو, تازہ ترین کھاتے ہو. اللہ نے یہ ہمارے لیے رکھا. آگے ہے اسی میں وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً, اور تم اس میں سے ڈھونڈتے ہو زیورات, سمندر میں سے نکال کے لاتے زیور. تَلْبَسُونَهَا, لبسا سے آیا تَلْبَسُونَهَا, اور تم ان کو پہنتے ہو. لبسا کے معنی پہننا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ نکالتے ہو اور پھر اس کو پہنتے ہو. تو اس کے معنی عورتیں جن کو سونا چاندی جو اللہ نے بنایا زینت, اور اس پہ سمندر میں جو موتی نکالے جا رہے ہیں وہ بھی آپ پہنے.